السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی ایم بے نظیر. ویلکم ٹو مائی چینل. آج میں بات کرنے والی ہوں صبر کے اوپر. دیکھیے، صبر بہت ٹائپس کے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ صبر کر رہے ہیں لیکن وہ اصل میں برداشت کر رہے ہوتے ہیں. تو صبر میں اور برداشت میں کیا فرق ہے؟ کیسے جانیں گے کہ صبر ہے برداشت ہے؟ ایک ٹائم کے ساتھ ایکسیپٹ کر لینا چیزوں کو. ایک مشکل آتے ہی آپ ایک دم صبر کر لیتے ہو ایک دم سے. تو کچھ باتیں میں کروں گی جو میں نے خود یہ کیا بولتے ہیں فیس کیا ہے. اور میں خود پہلے ایسی تھی کہ صبر ہی نہیں ہوتا تھا. اور میں بڑے بڑے اسلامک اسکالر کا بیان سنتی ہوں تو مجھے بہت کچھ آئیڈیا ملا ہے ان سے. دیکھیے، اگر آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہو نا اور سچے دل سے صبر کرتے ہو نا تو اللہ پاک نا آپ کی بہت مدد کرتا ہے. مینس کی بہت کیا، ہمیشہ اللہ پاک مدد کرتا ہے. اگر آپ سچے دل سے صبر کرتے ہو تو آپ اس پہ آپ راضی ہو جاتے ہو اللہ کی رضا میں، تو اللہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے. ہمیشہ آپ کی ہیلپ کرتا ہے، آپ کو گرنے نہیں دیتا خدا. اسی لیے اگر صبر آپ کر رہے ہو تو آپ دیکھو کہ آپ صبر کر رہے ہو کہ برداشت کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو آپ. دیکھیے، صبر بہت طرح کا ہوتا ہے. ایک ایسا صبر جو اللہ کی عبادت میں اور اللہ کا حکم فالو کرتے ہوا. دیکھیے، جیسے کہ اللہ کے لیے اپنے خواہش کو مارنا، نیند کو سیکریفائس کرنا، اور پھر آپ تہجد کے لیے اٹھتے ہو، قیام اللیل کے لیے اٹھتے ہو، پھر آپ صبح فجر کے لیے اٹھتے ہو اور آپ رات کو جگ کر عبادت کرتے ہو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف سے. تو یہ ایک صبر ہوتا ہے. اگر آپ یہ کرتے ہو تو ایک صبر ہے. بنا جتائے اور بنا شور کیے اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہو تو یہ ایک صبر ہے. اور دوسرا صبر یہ ہے کہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جانا. اللہ نے آپ کے مقدر میں جو لکھا ہے اسے ایکسیپٹ کر لینا. اگر آپ کی تقدیر میں اللہ نے کوئی بری چیز ڈالی ہے یا پھر جو آپ کو پسند نہیں ہے، ایسا کوئی چیز جس کو آپ ناپسند کرتے ہو اور اللہ نے آپ کو دیا ہے، تو آپ اس کے ساتھ رہتے ہو یا اس کو ایکسیپٹ کرتے ہو تو یہ ایک صبر ہوتا ہے. تو آپ نہ کہ اس پہ روتے ہو، چلاتے ہو، یا پھر نہ کہ اس پہ یہ کہتے ہو کہ مجھے یہ کیوں ملا، یہ کیوں ملا. آپ بس اللہ کے خاطر اس پہ راضی ہو جاتے ہو تو یہ ایک صبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا صبر یہ ہوتا ہے کہ آپ کنٹینیو آپ وہ کام کر رہے ہو جو اللہ کو پسند ہے. جیسے کہ روزے، نماز، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات کرتے ہو آپ، لوگوں کی مدد کرتے ہو آپ، اور کسی کی ہیلپ کرتے ہو آپ، اور ہمیشہ کرتے ہو چاہے جتنا بھی مشکل، جتنا بھی پریشانی ہو آپ کی لائف میں، آپ ہمیشہ یہ کام کرتے ہو تو یہ ایک صبر ہوتا ہے. صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ ہمیشہ وہ کام کرتے ہو. چاہے آپ کی لائف میں جتنی بھی پرابلم ہے لیکن آپ کسی کا مدد کرنا نہیں چھوڑتے ہو. آپ نماز پڑھنا نہیں چھوڑتے ہو، آپ عبادت کرنا نہیں چھوڑتے ہو، چیریٹی کرنا نہیں چھوڑتے ہو. تو یہ ایک صبر ہوتا ہے. اگر آپ ایسا کرتے ہو تو یہ ایک صبر ہے. اور دکھاوے کے لیے اگر نہیں کرتے ہو تو یہ ایک صبر ہے. دیکھیے، اور چوتھا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے رویے پہ صبر کرتے ہو. یہ بہت بڑی بات ہے. کوئی انسان اگر سامنے سے کچھ بول دیتا ہے تو ہم لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا اور ہم لوگ واپس سے فوراً جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے دل میں کینہ رکھ لیتے ہیں کہ اس نے میرے بارے میں یہ بولا، میں اس سے باتیں نہیں کروں گا، یہ وہ ایسا ہم لوگ سوچنے لگتے ہیں. لیکن نہیں، اگر آپ کسی کا رویہ آپ کے ساتھ خراب ہے اور آپ اس پہ صبر کرتے ہو نا تو سچ میں یہ بہت بڑی صبر ہے، بہت بڑی صبر ہے. جیسے کہ آپ کو کوئی برا بھلا بول رہا ہے یا آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے یا پھر آپ کو پریشان کر رہا ہے اور آپ چپ چاپ سہ رہے ہو. ایسا نہیں کہ آپ پورا ہی سہ لو، اسٹینڈ لو، لیکن اگر آپ برداشت کرتے ہو کچھ لوگوں کے رویے کو تو یہ ایک صبر ہے. اور جیسے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ برداشت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے دل میں کینہ رکھے ہو، اس کے لیے نفرت رکھتے ہو. تو ایسا نہیں، یہ والا برداشت کرنا نہیں ہے. مینس کہ اگر کوئی آپ کو کچھ برا بھلا بول دیا اور آپ چپ چاپ سے آپ نے سن لیا، اور اس انسان کے لیے جس نے آپ کو برا بولا، اس انسان کے لیے آپ کے دل میں کوئی نفرت، کوئی کینہ نہیں ہے، تو یہ ایک بہت بڑی صبر ہے. دیکھیے، ایک بات میں بتاتی ہوں، ایک واقعہ میں نے سنا تھا، میں شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں سے.
हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह खड़े थे और कोई शख्स उनको बहुत बुरा भला बोल रहा था और उनसे बहुत कुछ कह रहा था। तो एक सहाबी ने देखा तो वो फ़ौरन से आए और स्टैंड लिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और उनको सुनाना शुरू कर दिया कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो मेरे नबी के बारे में, मेरे रसूलुल्लाह के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो, और उनको वो बोलना शुरू कर दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से चले गए। फिर सहाबी ने देखा कि मैंने बोलना शुरू किया, स्टैंड लिया नबी के लिए, हुजूर के लिए, और वो चले गए। तो फिर वो फ़ौरन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गए और उन्होंने पूछा कि या रसूलल्लाह आप वहाँ से चले क्यों आए, हम तो मुझे अकेला छोड़कर वहाँ से क्यों चले आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम वहाँ नहीं थे तो मेरा जवाब फ़रिश्ता दे रहा था जब मैं खामोश था, लेकिन जब तुम आकर बोलना शुरू कर दिए तो फ़रिश्ते चुप हो गए। सुभान अल्लाह। तो आप अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है और आप चुप रहते हो ना, तो ये बहुत बड़ा सब्र है। तो आप सब्र किया कीजिए, हर चीज़ में सब्र किया कीजिए। देखिए सब्र बहुत तरह का है, आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आप कैसे सब्र करो। ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई मुसीबत, कोई परेशानी आपकी लाइफ में आई और आपने सब्र नहीं किया और आप फ़ौरन से अल्लाह से शिकायत करने लगे और उसके बाद फिर आप बाद में सब्र करते हो, तो ये सब्र नहीं हुआ, ये बर्दाश्त करना हो गया आपका। जैसे कि आपकी लाइफ में कोई परेशानी आई और आपने फ़ौरन से सब्र कर लिया और कहा कि अल्लाह की रज़ा में मैं राज़ी हूँ, जो भी अल्लाह करता है बेहतर करता है, और ये बोलकर आपने सब्र कर लिया ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको हर तरह से मदद करता है, हर तरह से मदद करता है। एक वाक़या और मैं सुनाना चाहती हूँ आपको कि एक औरत थी और अपने बच्चे के कब्र के पास रो रही थी। उसका बेटा या उसका औलाद कोई उसका इंतकाल हो गया था, तो वो उनके कब्र के पास रो रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से गुजरे तो उन्होंने देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सब्र सब्र, बस उन्होंने इतना ही कहा और वो चले गए। तो उस औरत ने कहा कि आपको क्या पता कि मुझ पर क्या बीत रही है और मैंने क्या खोया। तो वो तो चले गए। फिर एक वहाँ सहाबी थे, तो उन्होंने उस औरत से कहा कि क्या तुम्हें पता है कि ये कौन थे। तो उसने कहा नहीं। फिर वो, पता नहीं मैं सही बता पा रही कि नहीं, मुझे माफ़ करिएगा अगर मैं गलत बता रही तो उस औरत को वो सहाबी बताए कि वो कौन थे। वो नबी हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो औरत फ़ौरन से गई, उसने माफ़ी मांगा और उसने कहा कि अब मैं सब्र करूँगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सब्र उस वक्त है जिस वक्त आपको मुसीबत पहुंचती है। मतलब कि आपको अभी मुसीबत पहुंची है ना, तो आपको इसी वक्त आपको सब्र करना है और फ़ौरन से सब्र करना है और अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाना है। ना कि आप पहले रो लिया, आपने शिकायत कर लिया, अल्लाह तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया और मुझे इतनी परेशानी में क्यों डाली। तो ये सब बोल करके आप सब्र करते हो तो ये सब्र नहीं होता, ये बर्दाश्त होता है। तो आप मुसीबत आने के बाद फ़ौरन अगर सब्र करते हो तो ये सब्र होता है। सो यही था जितना मुझे मालूम है, और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप सबको सब्र दे मुश्किल और मुसीबत में। मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।